السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 47 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہاں سے آگے کی کچھ آیات میں اب مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا. دیکھیے، ہم اور آپ نے پیچھے کے درسوں میں یہ سنا کہ فرشتے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا رہے تھے. یہاں اس آیت میں ہے کہ فرشتے مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ تعالی تجھے اپنے ایک کلمے کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت ہوگا. ومن المقربین، اور اللہ نے یہ بھی کہا وہ میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا، میرے قریبی لوگوں میں سے ہوگا. اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے کہا، فرشتوں نے خوشخبری سنایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی یقینی خوشخبری دیتا. وہ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کے کہنے سے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے. دنیا میں ہر آدمی کا باپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوا. اگر کوئی ہوا ہے تو پھر اس کا باپ رہتا ہے، بھلے ہی وہ ناجائز اولاد ہو. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. آپ کی پیدائش بھی ایک اعجازی شان رکھتی، یعنی ایک معجزہ ہے آپ کا دنیا میں آنا بھی. اسی لیے لفظ کن کے کہنے سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں بھی باعزت ہوں گے، آخرت میں بھی باعزت. اللہ تعالیٰ ان کو جو وقار، جو شان، جو عزت، جو مرتبہ، جو فضیلت دے گا نا، دنیا و آخرت دونوں میں ان کا مرتبہ بہت ہی بلند. اللہ نے یہ بھی کہا وہ میرے مقرب بندوں میں سے، میرے خاص بندوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا مسیح. ان کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ بن مریم. اچھا، ان کی نسبت جو ہے ماں کی طرف کی ہے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، اسی لیے نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ. اچھا، مسیح جو ہے یہ لقب ہے. مسیح کے تفسیر میں مفسرین نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو زمین کے اندر بہت زیادہ سیاحت کریں گے، یعنی بہت زیادہ چلیں گے پھریں گے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ بلائیں گے. ایک معنی تو یہ ہوا زمین میں کثرت کے ساتھ سیاحت کریں گے. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کا پھیرنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اللہ اس کو شفا دے گا. اور امام بقائی نے لکھا ہے مسیح کے لقب کے بارے میں کہ پہلے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جو شریعت میں تھا کہ اس وقت کا جو امام ہوتا تھا
اگر وہ کسی بچے کو تیل لگا دیتا، کوئی خوشبو کا یا کوئی تیل ہوتا تھا، مقدس تیل لگا دیتا تھا نا، تو وہ لڑکا، وہ بچہ طاہر ہو جاتا تھا، اور ایک خاص برکت کی وجہ سے وہ بہت بڑا علم اور حکومت اور بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسیح جو لقب دیا پہلے سے ہی دے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کو کسی کی طرف سے تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی طور پر ان تمام خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ یعنی اللہ ان کو نبی بنائے گا، اور کیا کیا فضیلتیں ہیں انشاءاللہ آگے آتی رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بتایا۔ تو مسیح کے بارے میں ہم نے 3 باتوں کا ذکر سنا۔ تو دیکھیے اللہ نے کہا مقرب بندوں میں سے ہوگا، دنیا و آخرت میں باعزت ہوگا، اس کا نام جو ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ اللہ کے لفظ کن کے کہنے سے پیدا ہوں گے، بغیر باپ کے ہی پیدا ہو جائیں گے۔ ان کی پیدائش ایک اعجازی شان رکھتی ہے۔ پھر آگے کی آیت میں ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فرشتے خوشخبری سنا رہے مریم کہ مریم وہ لوگوں سے گود میں بات کرے گا۔ عیسیٰ جب پیدا ہوں گے تو گود میں، جب بچہ بات نہیں کرتا ہے نا، تو وہ لوگوں سے گود میں فی المہد وکہلا ومن الصالحین، اور ادھیڑ عمر کی عمر میں بات کریں گے، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے اس آیت میں بھی 3 باتوں کا ذکر، ایک تو گود میں بات کریں گے، دوسرا ادھیڑ عمر میں، تیسرا وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ نے سنا ہی ہوگا سورہ مریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو لوگ طعنہ دینے لگے، یہ لڑکا کہاں سے ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی ماں کی گود میں تھے تو اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت دے دی، وہ قوم والوں سے بات کر رہے۔ میرے بھائیو، وہ گود میں ہی بات کر رہے۔ بخاری کی حدیث ہے 36 نمبر کی حدیث، 3436 نمبر کی حدیث، ماں کے گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی۔ ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا صاحب جریز، اور تیسرا بنی اسرائیل ہی کی ایک عورت کا بچہ تھا۔ یہ 3 لوگوں نے ماں کی گود میں ہی بات کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ذکر کیا کہ وہ ماں کی گود ادھیڑ عمر میں، مطلب ادھیڑ عمر سے یعنی جب وہ بڑی عمر کے ہو جائیں گے تب بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ یہاں لوگوں سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے، توحید کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو وحی کے ذریعے سے جو میسج ملے گا، جو پیغام ملے گا، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، یعنی لوگوں سے بات کریں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کو ایک خوشخبری اس میں یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوں گے تو وہ مطلب کم سے کم جب وہ نبی بنیں گے تو نبی آدمی 40 سال کی عمر میں بنتا ہے، تو یعنی وہ 40-50 سال سے پہلے ان کا انتقال نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہم کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے بچپن میں 2 سال 4 سال 10 سال میں دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے، لیکن جب یہاں پہ اس آیت میں ہے وہ ادھیڑ عمر کی عمر میں بات کریں، یعنی کم سے کم نبی بنائے جائیں گے تو نبی 40 سال میں بنیں گے، اس کے بعد میں بھی وہ کچھ دنوں زندہ رہیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، جب فرشتوں کی طرف سے یہ خوشخبری مل گئی کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بیٹا دینے والا ہے، ان کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے، تو میرے بھائی اور مریم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کہا؟ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اے میرے رب، مریم علیہ السلام کہنے لگی اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو جائے، مجھے بچہ کیسے پیدا ہو جا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، یعنی مجھے کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا ہے، تو میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتے نے ان کے اس بات کو سن کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب دیا، قال کذلک اللہ، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ آگے کیا آیت میں ہے؟ اسی آیت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا صرف اتنا کہہ دینا کن ہو جا فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام لفظ کن کے کہنے سے پیدا ہوئے،
میرے بھائیوں، جب یہ بشارت ملی مریم علیہ السلام کو تو اپنی مناجات میں جا کر کے اللہ سے کہنے لگی، اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو؟ یعنی میری شادی نہیں ہوئی، اے اللہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، نہ میرا شادی کرنے کا ارادہ بھی ہے، اور اے اللہ میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، میں فاحشہ عورت بھی نہیں ہوں، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو؟ تب اس موقع پر یہ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لفظ کن سے بغیر باپ کے اللہ تمہارے پیٹ سے اللہ بچہ پیدا کرے گا، اور اس بچے کا نام عیسیٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری خوبیوں سے، بہت سارے معجزات سے نوازنے والا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کا بیان کل آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کیا چیزیں نوازا ہے، بہت ساری باتوں کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔